بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو سب پہلوں سے پہلے اور سب آخروں سے آخر ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شاگرد بغداد میں رہتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حصول علم کے لیے حاضر ہو۔ دریائے دجلہ پر جو پل تھا وہ صبح کو بند کر دیا جاتا اور عصر کے وقت کھول دیا جاتا تھا۔ اس نے ایک دن امام جناب سید کی خدمت میں عرض کیا کہ اے قبلہ، میں صبح کے وقت آتا ہوں اور مجھے پل کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی کلاسوں میں صحیح طریقے سے شرکت نہیں کر سکتا۔ کچھ اس کا حل بھی مرحمت فرمائیں۔ جناب سید کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور فرمایا، کل صبح پانی پر پاؤں رکھنا اور چل پڑنا اور اپنی کلاسوں میں بروقت شریک ہو جانا۔ یہ نوجوان چلا گیا۔ دوسری صبح کو سید صاحب کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اپنے پاؤں دریا کے پانی پر رکھ دیے۔ دیکھا تو اس کے پاؤں تر بھی نہیں ہوئے۔ چند روز تک وہ اسی طریقے سے عمل کرتا رہا۔ ایک روز اس نے اپنی دل ہی دل میں کہا کہ واقعتاً یہ کوئی عجیب غریب چیز ہے، ذرا کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کی معرفت اتنی بلند نہ تھی، کم ظرفی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگا، یہ تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو ہم ہر روز بلکہ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ اس دفعہ آیا اور پانی پر پاؤں رکھا تو نیچے کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے دوڑ کر اس کی جان بچائی اور دیر سے کلاس میں آیا۔ جناب سید نے پوچھا، کیا وجہ ہے تو دیر سے آیا ہے؟ اس نے پورا ماجرا سنایا۔ جناب سید نے فرمایا، چونکہ بسم اللہ کی اہمیت تیرے نزدیک زیادہ نہیں ہے اس لیے اس نے اثر بھی نہ کیا۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، خشک و تر کا ذکر اور ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا حل کلام الہی میں موجود ہے، لیکن وہ اور بات ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تبارک اسمک ربک کا نام بہت ہی بابرکت ہے۔